سافٹ پاور مجھے لگتا ہے کہ یو ایس کے بعد شاید انڈیا ہی ہے میجر سافٹ پاور. ایسٹ ایشیا میں بھی میں نے کافی کہ انڈیا کی سافٹ پاور جو ہے اس کی موویز ہیں, نہیں میوزک ہے. دیکھیے, انڈیا کی ہیجمنی ہو یا نہ ہو, سافٹ پاور تو ہے. کلیریفائی کہ ہیجمنی کیا ہے, and then we will discuss کہ کیا انڈیا is aspiring for regional hegemony اور پاکستان کا پرابلم کیا ہے اس کے ساتھ. مشرف نے 99 میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کشمیر کا ایشو ریزالو ہو بھی جائے تو بھی لو انٹینسٹی کانفلکٹ ود انڈیا ول کنٹینیو. دوسرا سر آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ انڈیا اکھنڈ بھارت چاہتا ہے, یعنی وہ جو ہے انڈیا پاکستان کو, بنگلہ دیش کو, کچھ لوگ تو تبت تک چلے جاتے ہیں, ان کو اپنے اندر دوبارہ شامل کرنا چاہتا ہے. تو تیسرا آرگومنٹ جو ہے نا ہیجیمنی کا ہے کہ انڈیا وانٹس ٹو اسٹیبلش ہیجیمنی اوور انٹائر ساؤتھ ایشیا, اور سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ پاکستان ہے. گویا ہم اس ہیجیمنی سے بچنے کے لیے اپنی ہر چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں, اپنی ایجوکیشن, اپنی ہیلتھ کیئر, اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس آرگیومنٹ کو؟ اور ہیجیمنی تو ایک ایسی چیز ہے, اٹ از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. کچھ لوگوں کے نزدیک بنگلہ دیش پہ انڈیا کی ہیجیمنی ہے, کچھ کہیں گے کہ نہیں یہ تو چائنا کی ہیجیمنی ہے. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس آرگیومنٹ؟ کلیریفائی کہ ہیجمنی کیا ہے, and then we will discuss کہ کیا انڈیا is aspiring for regional hegemony اور پاکستان کا پرابلم کیا ہے اس کے ساتھ. دیکھیے, ہیجمنی کے دو قسم کے کانسیپٹس آئے تھے. ایک مارکسسٹ کانسیپٹ ہے ہیجمنی جو گرامشی سے آیا تھا, اور دوسرا کانسیپٹ جو بیسیکلی انٹرنیشنل ریلیشنز میں لبرلز وغیرہ اسٹیبلش کر. بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں کہ سم تھنگ از پاورفل از, اگر آپ کہہ رہے ہیں دس از اے پاورفل نیشن, اٹ ڈزنٹ میک سینس. فار ایگزامپل اگر آپ کہہ دیں سو اے ہیز پاور اوور بی, اے ہیز پاور بولنا از میننگ لیس. سو جب بھی ہم پاور کی بات کریں, جب ہم پاور کی بات کرتے ہیں, سو واٹ وی مین از کہ اف یو سے اے ہیز پاور اوور بی, then A is able to make B do what is not in B's interest. اگر آپ کسی کو اپنے فورس کے بیسس پہ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی چیز کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں, that shows you have power. تو ہیجمنی اور پاور میں یہ فرق ہے. پاور میں آپ کوئرس کرتے ہیں دوسرے کو بندوق کی بیسس پہ یا لالچ دے کر کہ میں if you don't do this I will sanction you, if you do this I will give you aid. تو اس طرح سے جب ملک کمزور ملکوں پہ اپنی فورن پالیسی فورس کرتے ہیں ان کے اوپر, ان کے انٹرسٹ کے خلاف, تو اس کو آپ ڈومینیشن کہتے ہیں, فورسفل کہتے ہیں. جیسے امریکہ اب کوشش کر رہا ہے کہ فورسنگ دا ورلڈ ٹو سپورٹ یوکرین, سینکشنز کا استعمال کر کے, اٹ از ٹرائنگ ٹو فورس. لیکن اگر ملک خوشی اپنے ہی طور سے امریکہ کے انٹرسٹ میں کام کرنے لگے اور خود بھی نقصان برداشت کر لے, اس کو ہیجمنی کہتے ہیں. سو ہیجمنی از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ آپ ویلیوز کریٹ کر دیتے ہیں, آپ ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کریٹ کر دیتے ہیں جس کے بیسس پر لوگ جو ہے سو آپ کی نقل اور آپ کے انٹرسٹ میں کام کرنا شروع کر دیں. سو فار ایگزامپل کرکٹ میں اب انڈیا ہیز اسٹیبلشڈ ہیجمنی. آپ آسٹریلینس کو دیکھیں, وہ انڈیا آتے ہیں اس طرح کے کوٹ جیکٹس پہنتے ہیں, ہندی میں بولنا شروع کر دیے, ہندی کے لیسنس لے رہے ہیں, انڈیا میں گھر لیں, کیونکہ دے وانٹ ٹو بیکم لائک, بیکاز یہاں پہ پاور ہے, ویلتھ ہے. انڈینس ڈونٹ نیڈ ٹو برائب دیم, دے آر وانٹنگ ٹو بیکم. بھنگڑا سیکھ رہے ہیں, گلین میکسویل تو اتنا اچھا ناشتہ بھی ہے. سو انڈیا ہیز اسٹیبلش ہیجمنی ان دا کرکٹ ارینا. تو انڈیا ہیجمنی جو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے ساؤتھ ایشیا میں, اس کی اثر یہ ہوگا کہ ایوری بڈی وڈ لائک ٹو بی لائک انڈیا, بی ایسوسیٹیڈ وتھ انڈیا, انڈیا کے ساتھ جڑے رہیں. جیسے آپ کسی کی لیڈرشپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں انٹرنلی. تو کہ انڈیا کی سافٹ پاور جو ہے اس کی موویز ہیں, میوزک ہے. انڈیا کی ہیجمنی ہو یا نہ ہو, سافٹ پاور تو ہے. ہیجمنی جب آتی ہے جب یو ایکسپٹ اٹ.
سمجھے نا. اب جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, جیسا کہ بنگلہ دیش ہیز embraced India's soft power and India's hegemony, Nepal to some extent has embraced it, but not Pakistan. حالانکہ پاکستان میں بھی انڈیا کا سافٹ پاور کا اثر ہے, انڈیا کے شوز, انڈیا کے موویز, پیپل ایوری بڈی وانٹس ٹو کم اینڈ پلے کرکٹ ان انڈیا, آل آف دیٹ. پاکستان میں بھی فینس ہیں وراٹ کوہلی کے. سو دیر از اے سٹل ڈفرنس بٹوین سافٹ پاور اینڈ ہیجمنیز. ہیجمنی کے لیے سافٹ اینڈ ہارڈ پاور دونوں چاہیے, اور ہارڈ پاور بنگلہ دیش چھپا سکیں. دیٹ از دا ریزن. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش نے انڈیا کی ہیجمنی ایکسیپٹ کر لی ہے. کیا بہت سے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے تو چائنا کی ہیجمنی قبول کی ہے, اور اس ہیجمنی سے اگر انہوں نے انڈیا کی ہیجمنی قبول کی, اس سے نقصان کیا ہوا کہ بنگلہ دیش کا جو ایگریمنٹ ہوا, بارڈر ایگریمنٹ ود انڈیا 2015 میں, اس میں تو ان کو 7,000 کم از کم 7,000 ایکڑ زمین ایکسٹرا مل گئی. تو ہیجمنی اگر ہے بھی تو اس کا فائدہ ہو گیا. اور چائنا کا جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, وہ بھی انہوں نے 2015 میں جوائن کر لیا تھا. تو کیا نقصان ہوا ان کو ہیجمنی قبول کر کے, اور پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہیجمنی نہ قبول کر کے؟ جی اس کو ایک سٹیپ پیچھے مجھے لینے دیں آپ ایک, before we explain the see the concept of hegemony international relations میں has also developed by the way the US has developed its power. تو US completely dominates the western hemisphere. آپ منرو ڈاکٹرین سے لے لیں, 19th سینچری سے جب سے US نے کہا کہ کسی اور پاور کی مداخلت نہیں ہوگی, سو کینیڈا نارتھ سے لے کے نیچے چلی تک US ڈومینیٹس اپنا ریجن. تو US کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے, ملیٹریلی اکنامکلی بہت اوور ویلمنگ پاور ہے. اب چائنا کوشش کر رہا ہے, از انویسٹنگ اے لاٹ ان بزنس, بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیو دا سیکورٹی اینڈ ملٹری پریزنس that the US has in the region. کوئی US کو چیلنج نہیں کر سکتا. This is clear domination. جب پیکس برٹانیکا کی بات کرتے تھے ہم لوگ 19th سینچری میں, تو برٹن used to dominate the seas, used to dominate most of Asia تھا. تو اس طرح کا ڈومینیشن تھا. تو جو ریئلسٹ ہیں, اسپیشلی جو ڈیفینسو ریئلسٹ ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا علاقہ جب تک آپ ڈومینیٹ نہیں کریں, آپ انٹرنیشنلی پاور پروجیکٹ ہی نہیں کر سکتے. اٹس اے ویری سمپل تھنگ. اگر آپ اپنا شہر کا قلعہ نہیں بنا لیتے, اور اپنے علاقے پہ اگر آپ کی پوری حکومت نہ ہو, تو آپ دوسرے علاقوں میں کیا دادا گیری کریں گے؟ یعنی اگر آپ کا محلے میں آپ کی دادا گیری نہیں چل رہی ہے, تو شہر پہ کیا دادا گیری؟ انڈیا کا پرابلم یہ ہے, انڈیا وانٹس ٹو بیکم اے گلوبل پاور وداؤٹ ہیونگ فلی بیکم اے ریجنل ڈومیننٹ پاور. کیونکہ اور اس کی جو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ہیز ڈیولپڈ نیوکلیئر ڈیٹرنس. اگر پاکستان کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس نہیں ہوتا, تو شاید انڈیا ڈومینیٹ کر لیتا پوری طرح سے, پاکستان سے, افغانستان سے لے کے آل دا وے. اور یہ جو اکھنڈ بھارت کی جو بات ہوتی ہے, آئی مین فرام جو کراس پرسپیکٹو, جو ایکسٹریم دے وانٹ از اے کلچرل اینڈ اکنامک انفلوئنس, اور ایک کائنڈ آف اے سیکورٹی, ایکسٹینڈیڈ سیکورٹی پیریفری کہتے ہیں. اگر انڈیا پہ حملہ کریں تو بارڈر انڈیا کا بارڈر نہیں ہے, ذرا دور ہو جاتا ہے. So that is the strategic advantage of regional hegemony. بٹ انڈیا کے لیے پرابلم ریجن میں یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیٹرنس, نیوکلیئر ڈیٹرنس کی وجہ سے پاکستان از ایبل ٹو اسپوائل ایوری اسٹیپ دیٹ انڈیا ٹیک. مثال کے طور پہ سارک, انڈیا جو ریجنل انسٹیٹیوشنز بنانے کی کوشش کر رہا ہے, ساؤتھ ایشین انسٹیٹیوشنز, جس کے which will be the mechanism of India's domination, جیسا UN, World Bank, IMF اور mechanisms of US global hegemony, اس طرح انڈیا کی ریجنل ہیجمنی کے لیے نہ تو کوئی انٹرنیشنل فائنینسنگ بینک ہے, جیسا کہ اب چائنا نے شروع کیا ایشین انویسٹمنٹ, وہ کیا AII جو بینک انہوں نے شروع کیا, AIIB. So India has not been able to develop these institutions because of the consistent and non-stop opposition from Pakistan. اور ایک حد تک جو ملٹری بیلنس تھا, اگر آپ کہہ سکتے ہیں 90s تک, پاکستان واز ایبل ٹو ہیو سم کائنڈ آف کنونشنل ملٹری بیلنس وتھ انڈیا. حالانکہ وہ جنگ ہار چکا تھا 65 کی اور 71 کی. انڈیا واز ناٹ ایبل ٹو فلی ڈومینیٹ دا ریجن. تو کلچرلی تو انڈیا ڈومیننٹ ہے, لیکن فرام اے پرسپیکٹو آف فارن پالیسی نہیں ڈومینیٹ کر رہا. جب وہ UN میں جاتا ہے, دوسرے انٹرنیشنل فورمز میں,
تو اس کے ریجنل جو کنٹریز ہے خاص طور سے پاکستان ڈز ناٹ سپورٹ اٹ. اور انڈیا کی ایمبیشنس کو اور کمپلیکیٹ کرنے کے لیے دو میجر پاورز اور موجود ہے ساؤتھ ایشیا میں جن کی فزیکل پریزنس نہیں ہے بٹ فائنینشیل اینڈ ایون ملٹری پریزنس ہے, وچ از چائنا اینڈ دا یو ایس. دیکھیے دو چیزیں جب تک آپ نہیں کریں گے, جب تک آپ فلی ہیجمونک نہیں بن سکتے, وہ دو چیزیں ہیں کہ آپ دوسرے ملکوں کو جب تک سیکیورٹی گارنٹیز نہیں دے سکتے. یعنی اگر آپ کو کوئی حملہ کرا تو ہم آپ کو آ کے بچا لیں گے, جیسا کہ یو ایس از پرومسنگ انڈیا کہ اگر چائنا تم کو حملہ کرے گا, اگر تم ہمارے ساتھ ملٹری الائنس کرو گے تو وی ول کم ٹو یور سپورٹ, جیسا یو ایس از پرومسنگ ٹو تائیوان, جیسا یو ایس از ہیلپنگ یوکرین. تو جب تک آپ یہ نہیں کر سکتے ایک, اور دوسرا جب تک آپ فائنینشیل ایڈ نہیں دے سکتے فار ڈیولپمنٹ پرپسز ٹو ادر کنٹریز, یو کین ناٹ فلی اسٹیبلش ہیجمنی. جو تھرڈ کمپوننٹ ہے وہ سافٹ پاور ہے, آئیڈیاز ہے, کلچر ہے. India is not less than any other country when it comes to soft power. مجھے لگتا کہ یو ایس کے بعد شاید انڈیا ہی ہے میجر سافٹ پاور. ایسٹ ایشیا میں بھی میں نے کافی گھوما ہے, ملیشیا, انڈونیشیا, فلیپینس, وہاں پہ بہت انڈیا کا ریسپیکٹ ہے, انڈیا کے کلچر سے واقف ہے, اور پرانے ہندو ٹیمپل وغیرہ تو وہاں پہ 100 سالوں سے ہے. زبان میں بھی کافی انڈین ورڈز ہے, کافی سنسکرت ٹرمز ہے یوز ہوتے ہیں, خاص طور سے بہاسا لینگویج میں, وچ از اسپوکن بائی دی انٹائر ملے کمیونٹی آف ایسٹ ایشیا. اگر آپ مغرب میں جاتے ہیں, موراکو سے لے کے ادھر تک بالی ووڈ فلمس کا کافی اثر ہے, ہندوستان کا پرانا ریلیشنس ہیں. سو انڈیا ڈز ہیو اے لاٹ آف سافٹ پاور, بٹ یہ جو ہارڈ پاور ہے, دا ایبلٹی ٹو ٹیل موراکو کہ اگر الجیریا سے آپ کی جھڑپیں ہو جاتی ہیں تو ہم مدد پہ آ جائیں گے, یہ نہیں کرتا انڈیا, مے بی کی ناٹ ڈو ایٹ دا مومنٹ. And also provide huge financial assistance جیسا یو ایس یوکرین کو دے رہا ہے. جب ری بلڈ ہوگا یوکرین, دیکھنا پھر امریکہ کے پاس سے $100-200 بلین تو آئیں گے ہی.